بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول میرے چارہ گھر، جس کی رائٹر ہے رخسانہ نگار عدنان۔ اس کی یہ 35ویں اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ہر انسان خوش قسمتی یا بد قسمتی کو اپنی نظر سے دیکھتا اور سمجھتا ہے، مگر ایک پیمانہ تو سب کی نظروں میں سب سے زیادہ قابل قدر ہوتا ہے، اور وہ ہے دولت کا پیمانہ۔ میری نظروں میں بھی اس پیمانے سے بڑھ کر کبھی کوئی پیمانہ نہیں رہا، اور ساری زندگی میں نے اس پیمانے کے تعاقب میں سرپٹ بھاگتے گزاری، اور سرپٹ بھاگنے کے دوران میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیسے قیمتی انمول رشتے اور لوگ میں خود اپنے ہاتھوں سے جھٹکتا دھتکارتا اسی ایک بے وفا پیمانے کے پیچھے بھاگتا رہا، اور اندھا دھند بھاگنے میں یہ قطعاً بھول گیا کہ اس پیمانے سے بے وفا شے بھی اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں بلکہ اس دنیا کے تماشا گاہ میں سراسر نظر کا دھوکہ ہے۔ دولت کا یہ پیمانہ اگر کبھی میرے پاس آ بھی جاتا تو کتنے دن میرے پاس رہتا؟ گنتی کے چند دن، اور سب ہوا بھی، اور ایسا ہوا بھی۔ یہ پیمانہ میرے ہاتھ آیا بھی، اور میں نے خود اپنے اسے ہاتھوں سے چھٹک کر چکنا چور کر دیا، ہے نا مزے کا لطیفہ؟ اس لا حاصل دوڑ کے دوران میں بھول گیا کہ میری اصل دولت روپیہ پیسہ اور جوہر و جواہر نہیں، بلکہ مجھ سے وابستہ رشتے ہیں، جنہیں اس بے وفا دولت کی خاطر میں ایک ایک کر کے دھتکارتا رہا۔ میری ہر زیادتی و تشنیع لاتوں اور گھوسوں کے جواب میں بھی مجھ سے وفادار رہنے والی میری پاک باز پرہیزگار بیوی، جس نے میرے ہر ظلم کو صبر کے ساتھ سہنے کی انتہا کر دی، اور اس کے صبر نے مجھے اور شے دی۔ آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظالم کو ظالم کون کہتا ہے۔ مظلوم کی خاموشی اور صبر، اس نے خاموشی اور صبر سے اپنا اعمال کے توشہ خانے میں میرے لیے دائمی سزا کیسے درج کرائی۔ ہر لات، ہر گھوسے، ہر تھپڑ، ہر الزام کا جواب آج میرے سامنے ان تاریک اندھیری خوفناک راتوں کی صورت میں موجود ہے۔ اور مجھ سے بدنصیب کون ہوگا کہ ہیرے جیسے بچوں کے بچپن اور لڑکپن کو ڈنڈے مارتا، کاغذ کے نوٹوں کے پیچھے بھاگتا رہا، اور سچ کہوں تو ان نوٹوں کے حصول کے لیے میں نے کس کس برائی کو اپنے گلے کا باخوشی ہار بنایا، اب یاد بھی نہیں۔ دھوکہ دہی، چھوٹی موٹی چوری چکاری، تھوڑا سا فراڈ، چھوٹا موٹا گھپلا، اور سب سے بڑا ہاتھ جو میں نے ایک مالدار عورت سے جھوٹی محبت کا فریب رچا کر شادی کر کے مارنے کی کوشش کی، مگر پانسا الٹا پڑ گیا، اور میرے ہاتھ ایک جھنجھلائی ہوئی کوفت زدہ ناکام زندگی آئی۔ نیک بیوی کی کھری محبت اور بے ریا ہاتھ ساتھ نے بھی میری آنکھیں نہ کھولی۔ حقیقتاً میرے قلب پر دولت کی مہر لگ چکی تھی، اور یہ مہر آنسوں سے، نیکی سے یا دعاؤں کے سحر سے ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ اور سچ کہا گیا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قلب اندھے ہو جاتے ہیں۔ سو میں دولت کے حرص میں دل کا اندھا ہو چکا تھا، سو مجھے کیا بجھائی دینا تھا؟ الٹا اس ہوس زر میں جو ہاتھ مارا سو الٹا ہی پڑا۔ میرے کردار کا گھٹیا پن اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ایک بار بیوی کے دام بٹورنے کی کوشش کی تو دوسری بار بیٹی کے، اور تیسری بار ایک دولت مند مگر یتیم کے۔ اور میری قسمت کا مذاق دیکھو، ہر بار مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ ابیہا انصاری، سعدیہ انصاری کے بعد دوسری بار مجھے اپنی قسمت کی لاٹری لگی تھی کہ جس کا ہر نمبر میرے مقدر سے میچ ہو رہا تھا۔ میں نے اس ٹکٹ کو استعمال میں بڑی مہارت سے کیا، اور دوسری بار قسمت نے بڑی مہارت سے اس کا جواب میرے منہ پر دے مارا، اور 2-2.5 لاکھ کے چیک اور تھوڑے سے زیورات کے ساتھ بھلا میری حرص کا منہ بند ہونا تھا؟ مجھے تو ڈھیر دولت چاہیے تھی، اگرچہ وہ 2-2.5 لاکھ بھی میں نے آرام سے ہتھیا لیے اپنی پھوپھی جیسی بے وقوف بھتیجی سے، مگر دل بے قرار کو قرار نہیں تھا۔ اور بالآخر یوں سمجھو 1000 سالہ تپسیا کے بعد اس دولت کے طلسم کو دیکھا۔ دروازہ مجھ پر کھل ہی گیا، شائستہ کی صورت میں۔ پھر میری بری قسمت آڑے آ گئی۔ چند دن کے خوابناک عیش کے بعد میری حریص طبیعت نے روز سونے کا انڈا دینے والی مرغی سے سارے انڈے ایک ہی بار حاصل کرنے کے لیے مرغی ہی حلال کر ڈالی، اور ساتھ ہی اس طلسم کدے سے ذلت و رسوائی کے ساتھ دھکا بھی مل گیا۔ آج میں ہوں اور عمر قید کی یہ کال کوٹری کہ جہاں پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوں تو کمر خم دینا پڑتا ہے۔ میں جو کبھی خمیدہ کمر تو کیا خمیدہ نہیں چلا تھا، اور آج سیدھا کھڑا ہونے سے بھی قاصر ہوں۔ مجھے دولت سے بڑا پیار تھا، اور اس پیار نے مجھے قدم قدم پر رسوائی جگہسائی دی، اور میں نہیں سمجھا۔ اور اب اس پیار نے میرے جسم پر ہی نہیں، میری روح پر بھی سکو کے نقش کندہ کر دیے۔ میرے سارے بدن پر اٹھنی چونی اور اٹھنی چونی اور روپے برابر
ایڈز کے نشانات، میرا تو بدن میرے اللہ نے ٹکسال بنا دیا، دیکھتے ہوئے سرخ سرخ جلتے بلتے دہکتے سکے۔ کوئی میری اذیت، میری تکلیف کا شاید ہی اندازہ کر سکے۔ دور دکھن کے جس جہنم میں دن رات میرا بدن سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا، اور کوئی خیال کرنے والا تو درکنار، میری حالت دیکھنے والا بھی نہیں۔ اور یہ سب لکھنے کا مقصد ہی یہ نہیں کہ میری حالت پہ رحم کھا کر میرے لیے رحم کی دعا کی جائے۔ مجھ جیسا رذیل گھٹیا انان کسی رحم، کسی ہمدردی کی دعا کا مستحق نہیں۔ اور سچ کہوں تو میرا دل اس تکلیف دہ حالت، مار دینے والی تنہائی اور گھنگھور اندھیرے سے نہیں گھبراتا۔ سوچتا ہوں شاید اسی طرح اگلی زندگی کی دائمی سزا میں کچھ کمی واقع ہو جائے، تھوڑی سی معافی مل جائے، تو پھر یہ سب لکھنے کا مقصد۔ یہ سب پڑھ کر بھی جن کی زندگیوں کو میں نے دوزخ بنانے کی کوشش کی، ان کے دلوں میں میرے لیے ہمدردی کی رمق پیدا نہیں ہو سکتی۔ ابیہا انصاری: بیٹی، اس لیے نہیں کہوں گا کہ مجھ جیسا بدبخت باپ کہلوانے کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا، جو اپنی فرشتوں جیسی معصوم بیٹی کے جذبات کو روندنے اور اس کی روح تک کچلنے سے دریغ نہ کرے۔ وہ کیسے باپ کہلا سکتا ہے؟ میں نے دیکھی تھی تمہاری آنکھوں میں اس منحوس پیمانے کے لیے تڑپ، تشنگی اور حسرت۔ نعمتیں جب تک ہمارے پاس ہوں ہم انہیں محسوس تک نہیں کرتے، بلکہ اکثر دوسروں کی طرح دیکھ کر اپنی حالت پر جلتے کڑتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے بھی تو ایسا ہی کیا۔ کبھی باپ کی محبت نے انسانی فطرت سے مغلوب ہو کر بچوں کو سینے سے لگانے کی خواہش بھی کی تو ہمیشہ دفعہ دور، یہ کھوٹے سکے ہیں کہہ کر جھٹک دیا۔ اور آج بری طرح سے یہ زخمی دل ہمک رہا ہے، کوئی میرے پاس ہو، روشی، رافع، ایک بار میں اپنے بچوں کو گلے لگا سکوں، گلے نہ بھی لگا سکوں، ان کو چھو کر ان کا محبت بھرا لمس اپنی انگلیوں کی پوروں میں محفوظ کر سکوں۔ اگر میں نے تو انہیں کبھی نعمتیں کیا، ساتھ رہنے والے بھی نہ گردانا، اور آج یہ تو میری تاعمر کی بے بسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اور نعمتیں جو تم سے چھن گئی، ان کا ملال ہمہ وقت تمہاری حسرت بھری نگاہوں میں نے ہلکورے لیتے دیکھا۔ اب اس کال کوٹری میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، تجزیہ کرتا ہوں کہ ہم سے وہی کچھ چھینا جاتا ہے جو ہمارا ہوتا ہی نہیں، اور چھوٹا نقصان ہمیشہ بڑے فائدے کا پیش خیمہ ہوتا ہے اگر ہم بے تحاشا ویلا نہ کریں تو۔ رافع: مجھ جیسے بدنصیب کھوٹے سکے جیسے انسان کا کھرا ہیرے جیسا بیٹا ہے کہ جیسے یقیناً بیٹا پکارنے کے بھی مجھے حق نہیں، مگر تم نے میری کمینگی اور گھٹیا پن کے باوجود میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرے 4 آنسو بہانے پر اپنی کل متاع میرے حوالے کر دی۔ اس وقت تو مجھے اپنی کامیاب اداکاری پر ہنسی اور تمہاری بے وقوفی پر مزہ آیا تھا، اور آج سوچتا ہوں تو تمہاری یہ معصوم حرکت میرے لیے حسد و رشک کا باعث ہے کہ تم نے کس طرح اپنے نصیب کے خسارے کو میری تقدیر کا حصہ بنا دیا۔ انصاری ہاؤس کا جھوٹا سہارا، مصنوعی خوشی تم سے چھین کر رافع جیسے انمول انسان کی رفاقت، شاید تمہاری اس معصومیت کو دیکھتے ہوئے رب نے تمہاری قسمت میں لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابیہا انصاری: خوشیاں مناؤ اور سارے آنسو دھو ڈالو کہ میری کمینگی اور گھٹیا پن نے تمہارے لیے دائمی مسرت کا اہتمام کر ڈالا، اور کبھی روپے پیسے جیسی بے جان چیز کے چھن جانے پر ایک آنسو نہ بہانا۔ اپنے انمول آنسو اس چیز کے لیے بہاؤ جو تمہارے لیے رو سکتا ہے، اور دولت جیسی بے وفا شے کسی کے لیے قطرہ آنسو نہیں بہاتی، پھر ہم اس کے چھن جانے پر کیوں روتے ہیں؟ تمہاری اصل دولت رافع جیسا بلند کردار انسان، اور دیکھنا تمہاری یہ دولت دن بدن دگنی چگنی ہوتی جائے گی کہ تمہارے دل سے اس کے چھن جانے کے سارے ملال کہیں گم ہو جائیں گے۔ اسے محض ایک باپ کی بیجا تعریف نہ سمجھنا اپنے بیٹے کے لیے، بلکہ قربت مرگ کی گھڑیوں میں اذیت کے جہنم سے گزرتے انسان کا بے ریا مخلص مشورہ جاننا۔ تمہیں چھوٹے دکھ پہنچا کر بڑی خوشیوں کی نوید سنائی گئی ہے، اس نوید کو کان لگا کر سنو۔ جانے سے پہلے کہ معافی نہیں مانگوں گا، نہ تم سے نہ کسی اور سے، مجھے معلوم ہے میں معافی کا حقدار ہوں ہی نہیں، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد ضائع کر دینا۔ آفتاب زبیری کو یہ گوارا نہیں کہ اذیت کی ان گھڑیوں میں کوئی غائبانہ ہی اس پر ترس کھائے۔ ہاں، روشی سے جب بھی ملاقات ہو تو ایک الگ پیار بھرا ہاتھ میری طرف سے اس کے سر پر ضرور رکھ دینا۔ یہ خط میں تم تک کیسے پہنچا رہا ہوں ان سارے بے جان نوٹوں کے بدلے جو میں نے تم سے ہتھیائے تھے، اب میرے لیے کاغذ کے پرزے ہیں، کسی کے کام آ جائیں گے۔ اندھیری رات کے مسافر کا آخری پیغام، صبح کے اجالوں کے نام۔ خط پر جہاں بجاں آنسوؤں کے دھبے تھے اور ٹوٹی پھوٹی تحریر، بے ربط جملے۔ آفتاب زبیری کی شکستہ حالت کے گواہ تھے، وہ خود بھی تو رو رہی تھی۔ اس منحوس خاکی لفافے کا عقدہ حل ہو چکا تھا، اور اب اسے یاد آیا تھا ملازمہ نے اسے یہ کہہ کر لفافہ دیا تھا کہ آپ کے پرانے محلے سے کوئی شخص دے کر گیا۔
وہ اس وقت فریال کی اذیت بھری کہانی سن کر آ رہی تھی، ذہنی طور پر بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس نے تو شاید ملازمہ کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ خالی لفافے سے فوراً ہی طلاق کے وسوسے نے سر اٹھایا اور اس کے دل و دماغ کی دنیا تہہ و بالا ہو گئی۔ وہ زریاب سے ملنے کے بعد اپنے برباد دل کو پھر سے آباد کرنے کے لیے اس کی ہمراہی کے لیے بری طرح سے بےتاب ہو رہی تھی۔ اس وقت اسے زریاب ہی اپنے ہر درد کا درما، ہر زخم کی دوا لگ رہا تھا، جو اس سے خوبصورت رومانس بھرے ماضی کو ایک بار پھر زندہ کر کے اس کی زندگی کا حصہ بنا سکتا تھا۔ اسی لیے تو رافع سے علیحدگی کے مطالبے میں شدت آ گئی تھی، اور زریاب کی جو بھیانک صورتحال نے اسے دکھائی تھی، اسے لگا وہ اپنی کوتاہی بینی اور حماقت کے باعث خود ہی اپنی زندگی کی کشتی کو آگ لگانے چلی تھی۔ رافع کے ساتھ وہ کیوں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ جب بھی رافع کی دبی ہوئی شخصیت کی، زریاب کی شاندار ڈریسنگ پرسنالٹی اور دولت کی چمک دمک سے فیض مقابلہ کرتی تو ہر سمجھوتے سے انکار کر دیتا۔ اس کے دل کی دوسری چبھن جب اس نے رافع کو روشی کے معاملے میں جنگلیوں کی طرح چیختے اور گالیاں بکتے سنا، اور جو زبان اور فحش گفتگو زریاب کے بارے میں فریال نے بتائی، رافع کی بد کلامی اس کا اشر اشیر بھی نہیں تھا۔ زریاب کے مقابلے میں رافع کی غربت، مگر آج وہ جس مقام پر کھڑا تھا وہ اس کی اپنی انتھک محنت کا پھل تھا، کسی کے باپ کی بخشی ہوئی وراثت نہیں، جس کے بل بوتے پر زریاب اپنا قد کاٹ اونچا کیے کھڑا تھا۔ اور میرا دل جو اس سے خائف تھا، اس دل میں لطف درد نے کروٹ لی کہ وہ مجھے ابھی انصاری کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ ہاں، صرف یہ غم گھلا سب سے کہ وہ مجھے اگنور کر رہا ہے، یعنی ابھی رافع نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور ان سارے نئے واقعات کی روشنی میں ابھی تو میرے دل نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اچانک کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی تھی، نہ جانے کب کا سینے میں گھٹا ہوا سانس اس نے بے حد اطمینان سے خارج کیا۔ وہ سب کچھ جو میرے دل کے نہا خانے میں اندر ہی کہیں پوشیدہ ہے، وہیں سب تو رافع کے دل میں ہے، تبھی تو وہ میری ضد کو ٹالے جا رہا ہے۔ وہی تو ہے میرا چارہ گھر، میرے ہر درد کی دوا، اور میں خواب کے پیچھے، شراب کے پیچھے خوار ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے مسکرائے جا رہی تھی۔ ایک زمانے کے بعد جیسے اس کے اعصاب پہ دھری غم کی چٹانیں ایک ایک کر کے اس کے کمکموں میں جا گری تھی، اس کے قدموں میں جا گری تھی، اس کے کندھے ہر بوجھ سے آزاد ہو گئے تھے۔ وہ اٹھی اور اس خط کو ضائع کرنے چل دی، آفتاب زبیری کی خواہش کے مطابق۔ شاید اسی ایک نیکی کے عوض اس دنیا یا اس دنیا میں آفتاب زبیری کی سزا میں تخفیف ہو جائے۔ ان کے مجھ پر ایک نہیں دو احسان ہیں، ایک اس طوفانی رات کو مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کا احسان، اور دوسرا آج۔ وہ چلتے ہوئے کاغذ کے شعلوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اسی لیے پھپھو رو رہی تھی۔ اسے سعدیہ بیگم کے آنسو یاد آئے۔ دفعتاً باہر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رافع کا فون ہوگا۔ پہلی بار اس کا دل فون کی گھنٹی سن کر انوکھی تال پہ دھڑکا تھا۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھی۔ تمہارے پاس مجھ سے ملنے کے لیے صرف 48 گھنٹے۔ ان 2 دنوں کے دوران اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئی تو مجھ سے محبت کے جو نئے پیمان تم نے باندھے ہیں پرسوں تک سارے شہر میں نشر ہو جائیں گے۔ مجھے معلوم تھا تم ایک دن میرے ساتھ یہ کٹھور رویہ ضرور اپناؤ گی، اسی لیے میں نے اس دن کی تیاری پہلے سے کر رکھی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ ٹیبل پر پڑے میرے بلیک بیری کا ریکارڈڈ بٹن ہمیشہ آن ہوتا تھا۔ کہو تو کوئی خوبصورت سے 2-4 جملے سنوا دوں، یا تم یوں ہی مجھ سے ملنے آ جاؤ گی۔ اس وقت اس کی جو ذہنی حالت تھی وہ کسی بھی طرح زریاب کے فون کے لیے تیار نہ تھی، اور اس کا فون نہ سننے کے لیے تو اس نے اپنا سیل فون مسلسل آف کر رکھا تھا، مگر وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر سکتا ہے اس کا اسے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، جو کر سکتے ہیں کر لیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ ویل، ویری ویل، مجھے تمہاری یہ بہادری پسند آئی۔ اوکے، اب سب کچھ تمہارے حسب خواہش ہوگا، بلکہ یہ تو تمہارے ساتھ نیکی ہی ہوگی کہ رافع جو تمہیں طلاق دینے پر آمادہ نہیں، وہ تمہاری رومانٹک گفتگو سننے کے بعد 1 منٹ کی تاخیر نہیں کرے گا۔ چلو ہم کسی کا بھلا کر سکیں۔ تم نہیں آتی نہ صحیح، کل یا پرسوں شام کو میں خود حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ 3 دن بعد میری سیٹ کنفرم ہے۔ اب جانے سے پہلے اپنی ڈارلنگ سے آخری ملاقات نہ کی تو یہ پیار کی بدنامی ہوگی۔ چلیں جی، محبت کے سارے تقاضے ہم ہی نبھا لیں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ باقی ملنے پر۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ جس شاخ پر بیٹھی تھی بار بار اسے کاٹنے کی کوشش کر چکی، اور آج اس کی یہ کوشش رنگ لا رہی تھی۔ تو یہ ہے میری زندگی میں خوشی کی حقیقت۔ رافع کتنا ہی بلند کردار، روشن خیال، کھرا اور مخلص کیوں نہ ہو، کم از کم بے غیرت نہیں۔ اس کا تو مجھے اچھی طرح سے علم ہے، جب بھی موقع آیا وہ غیرت پر، محبت اور اپنی ذات کی ہر خوشی کو قربان کر ڈالے گا۔ اوہ میرے خدا، یہ میں نے کیا کیا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے جھکتی چلی گئی۔
कल से आरफा भाभी और जोया के 10 फ़ोन आ चुके हैं कि तुम अचानक क्यों चली आई, और फ़ौरन आने का कहकर आई थी, फिर आई भी नहीं। बेचारा हारिस तो तुमसे मिला भी नहीं। चलो रहना नहीं, वैसे जाकर मिलाओ। फूफो उठते बैठते उसे कह रही थी, और वो बस टकर टकर उन्हें देखे जाती या वहाँ से उठकर चली देती। आखिर क्या है, कुछ पता भी तो चले। किसी ने कुछ कह दिया। और ये राफे को देखो, पूरे 4 दिन हो गए, आज कोई फ़ोन नहीं आया। खुद कर रही हूँ तो वो मशीन बोलती है आगे से। ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि वो मुझे फ़ोन करना भूल जाए। वो बात करते करते उठकर चल दी। असर का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ लो। तुम भी उठकर पढ़ लो, और चलो 2 घड़ी जाकर उनसे मिल आते हैं। तुम ज़रा राफे को फ़ोन करने की कोशिश तो करो, शायद नंबर मिल ही जाए। वो जाते जाते उसे कह गई। वो बैठी लब काटती रही। ज़रा आपकी डेडलाइन ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं। रात को या कल शाम, या अल्लाह मैं क्या करूं? पुप्पो को बता दूं, सब वो क्या सोचेंगे कि मैं इस तरह झूठ बोल बोल कर उससे मिलने जाती थी, बेशर्मी और डिठाई के साथ। वो बेचैनी से उठकर टहलने लगी। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बज उठी। वो एक पल को खौफज़दा सी हो गई। ज़रियाब का फ़ोन होगा। वो वहीं खड़ी सहमी हुई नज़रों से बजते फ़ोन को देखती रही। राफे का फ़ोन ना हो, मैं उसी से पूछूं वो कब आ रहा है। उसे उस पर राफे का ख्याल किसी ढाल की तरह लगा था, छप्पर छाँव की तरह, बेमां घड़ी में किसी साहिबान की तरह। हेलो, उसने कामती आवाज़ में रिसीवर को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। बिया बिया, तुम आ जाओ। तुम क्यों चली गई थी? मम्मी, जोया बुरी तरह रो रही थी। जोया, क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ मम्मी को? वो तड़प कर बोली। अभी ताया जी आए थे, उन्होंने मम्मी को, चाचू को, वलीद को बहुत बुरा भला कहा, और साथ ही कहा गया कि हम लोगों का जितना भी हिस्सा बनता था वो महाना खर्च की सूरत में उन्हें देते रहे। सारा हिसाब किताब उनके पास लिख रखा है। हमारे हिस्से में फ़कत 2-3 लाख आएंगे, वरना कहते हैं तुम लोग केस कर दो। मम्मी तो कुछ बोल ही ना सकी। वो गरजते बरसते चले गए, और मम्मी वहीं बेहोश होगी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा रही हूँ। प्लीज़ तुम आ जाओ। मैं आ रही हूँ जोया, तुम फिक्र नहीं करो, घबराओ नहीं, मैं आ रही हूँ। वो आंसू के दरमियान तेज़ी से बोली। जोया शायद पहले ही फ़ोन बंद कर चुकी थी। क्या हुआ? फूफो उसकी परेशान आवाज़ सुनकर उसके पास आ खड़ी हुई तो उसने रोते हुए सारी बात बता दी। ओह, तो ये बहुत बुरा हुआ। पता नहीं भाई साहब ने इस दौलत की खातिर और कितनी जानों से खेलना है, और जिसके लिए ये सब कुछ समेट रहे हैं वो ऐश में उड़ाते हुए गोया उसे तीली लगा रहे हैं। चलो तुम कपड़े बदल लो, हम भी चलते हैं। वो उसे दिलासा देते हुए बोली। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, चलें। वो दोनों जब अस्पताल पहुंची तो आरफा बेगम को आईसीयू में ले जाया जा चुका था। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगले 24 घंटे उनके लिए बेहद ख़तरनाक है। अगर सरवाइव कर गई तो ठीक है, वरना बहुत जानलेवा हार्ट अटैक हुआ है। जोया ने रोते हुए बताया था। खड़े खड़े सबकी टांगें शल हो गई और दुआ करते लब थकने लगे। बाहर शाम गहरी रात में ढल रही थी। उसका मोबाइल बार बार बज रहा था, और हर बार नंबर देखते ही उसका दिल डूबने लगता। उसे राफ़ी की कॉल का इंतज़ार था, और ज़रिया शायद इंतज़ार की आखिरी इंतहा पर था। बेगम साहिबा, मुझे इजाज़त दे, मैं जाऊँ? मौसम भी ख़राब हो रहा है। ड्राइवर सादिया बेगम के पास आकर बोला था। हाँ तुम जाओ, उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। ठहरो हबीब गुल। वो चंद लम्हों बाद उसके पीछे चली आई। मुझे जाते हुए ज़रा ड्रॉप कर देना। उसने आर या पार हो जाने का फ़ैसला कर लिया था। यूँ उसको और शय मिलती जाएगी, मुझे खा तो नहीं जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, उसने दिल में सोचा, और पुप्पो को थोड़ी देर में आने का कहकर चली गई। बीबी जी, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है और बादल। तो मुझे सिर्फ ड्रॉप करोगे? वो 2 टोक लहजे में कहते हुए उसके साथ बाहर आ गई। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और सारा आसमान बादलों से अटा पड़ा था। तो मेरी किस्मत का फ़ैसला आज फिर ये दीवाना वार बरसती बारिश ही करेगी। वो विंड स्क्रीन पर तेज़ी से गर्दिश करते वाइपर्स को देखते हुए हंसी थी। वो अब इस कश्मकश के बरजुख से निकल आना चाहती थी, और इस बरजुख से निकलने का तावान क्या होगा, इसकी खबर उसके दिल नादां को ना थी। वो कह रहे हैं वो नीचे नहीं आ सकते, उन्हें टेम्परेचर है, आप ऊपर आ जाइए। रिसेप्शनिस्ट ने रिसीवर रखते हुए उससे कहा। वो चल लम्बे संगी फर्श पर जैसे गड़ी रह गई। ये खौफ, ये वहशत मेरी जान ले लेगा। आज जो होगा देखा जाएगा। उसने लिफ्ट से उतरकर कॉरिडोर का कारपेट पर चलते रुकते बेशुमार बार सोचा और आखिरी बार फैसला कर लिया, बस जो हो सो हो। और वो अंदर दाखिल हो गई। वो वॉशरूम से गीला चेहरा लिए निकल रहा था। उसकी तरफ देखकर बड़ी जानदार मुस्कुराहट उछाली। मैं नीचे आना चाह रहा था, मगर नकाहत हिलने नहीं दे रही थी, इसीलिए तुम्हें जहमत दी, वरना तुम्हारे खौफ से मैं आगाह हूँ। वो जताने वाले अंदाज में बोला। ऐसी कोई बात नहीं। उसने की नखियों से साइड पर पड़ी बोतल की तरफ देखा। ज़रा आपकी आंखों के सुर्ख डोरे और लड़खड़ाता लहजा तो उसका गवाह था। बैठो ना, मैं जानता हूँ तुम कितनी बहादुर हो। उसने बेतकल्फी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर
काउच पर बिठाना चाहा। प्लीज़। वो जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी। मैं खुद बैठ सकती हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसे एकदम याद आया कि मम्मी अस्पताल में हैं और किस वजह से। उसका खून खौलने लगा। मैं जानता हूँ माय डियर, ये अदाएँ हुस्न वालों की शान होती हैं। तुम्हारी मौजूदगी और ये कातिल मौसम, हम खुद को संभालें तो कैसे? वो लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। शट अप! उसने चलाते हुए उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर वो तो किसी भारी चट्टान की तरह वज़नी था। छोड़ो मुझे, छोड़ो! उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी उसे धकेलने के लिए। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ता ज़रिया। बस चंद खूबसूरत लम्हात इस हसीन शाम में अपने इस परवाने की झोली में डाल जाओ और बस इतनी सी बात के लिए इतने नखरे। भूल गई कभी हम भी तुम्हारी चाहत थे, तुम्हारी सुबह थे, तुम्हारी शाम थे। तुम्हें याद हो कि ना हो? वो उसके बाजू जकड़े लड़खड़ाती आवाज़ में कह रहा था। उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि वो इतनी कमज़ोर और कम हिम्मत है। थोड़ी सी कोशिश और ज़ोर आजमाई के बाद ही उसकी हिम्मत दम तोड़ गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जिसके साथ कभी उसने दिन रात रो रो कर दुआएं मांगी थी, आज उसके साथ रुसवाई उसका मुकद्दर बनने वाली थी। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों आ गई अकेली इधर फरेब खाने? फरियाल ने कहा था, पिया वो इंसान के रूप में भेड़िया है, शैतान है, और मैं न जाने किस जाम में इस शैतान से निपटने चली आई। मेरे खुदा मेरी मदद कर। वो फिर तो न जाने कैसे उसके अंदर कोई लावा सा भड़क उठा था। उसने ज़रियाब के हाथ पर ज़ोर से काटते हुए पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और काउच के दूसरी तरफ उल्ट गई। ज़रियाब शायद उसके कमज़ोर पड़ जाने से इस धक्के के लिए तैयार नहीं था। गिरते हुए उसका सर बेड की साइड से टकराया। चंद लम्हों बाद वो सर पकड़कर बामुश्किल उठा। अबिहा के पास यही चंद लम्हे थे। उसने वॉशरूम के पास पड़ा, पीतल का गमला उठाकर ज़रियाब की तरफ फेंका और ज़रियाब के मुंह से निकलने वाली तेज़ चीख ने उसे बता दिया कि उसका निशाना ख़ता नहीं हुआ, और उसके गिरने के इंतज़ार किए बगैर दरवाजे की तरफ लपकी। पता नहीं दरवाज़ा बाहर से लॉक था या ऑटोमेटिक लॉक हो गया था। उसकी हज़ार कोशिशों और झटकों से भी ना खुल सका। ज़रियाब दोनों हाथों में सर पकड़े उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चीखती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ी और जल्दी से अंदर घुस के लॉक लगा लिया। वो अब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा। अगर इसने लॉक बाहर से खोल लिया तो? उसने घबराकर दरवाजे के ऊपर लगी चटखनी पे चढ़ा ली और ख़ुद नीचे गिरते हुए बेख्तियार रोने लगी। कितनी ही देर गुजर गई उसे कुछ पता नहीं चला। क्या करूं? बाहर भी मुकम्मल खामोशी है। क्या मालूम वो दरिंदा घात लगाए बैठा। अब क्या मैं सारी रात इधर? एक बार फिर नहीं नहीं, मेरे खुदाया, अब की बार नहीं। रहम कर मुझ पर, रहम कर, मेरी ख़ताएँ बख्श दे। मम्मी पप्पू ने यह क्या कर डाला? क्या करूँ? वो मुँह पर हाथ रख के अपनी सिसकियाँ रोकने की कोशिश करने लगी। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। बाथरूम की छत के पास छोटा सा रोशनदान था। बारिश की आवाज़ उधर से ही आ रही थी। या अल्लाह, क्या करूं? क्या दरवाज़ा खोलकर बाहर जाऊं? वो वहशत भरे अंदाज में उठकर टहलने लगी। कान लगाकर दरवाजे से बाहर कोई आवाज़ सुनने की कोशिश की, मगर बाहर मुकम्मल खामोशी थी। अगर ज़रियाब को कुछ हो गया? वो गमला कितना भारी था, उसके शायद खून भी निकल रहा था। मैं यहाँ बाथरूम में बंद और वो बाहर मुर्दा। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी। इस ख्याल से तो उसकी रूह तक कांप उठी थी। ऐसा बहरहाल उसने कभी नहीं चाहा था। अगर ज़रियाब ठीक ठाक हुआ और होश में और मेरे इंतज़ार में, और अगर वो मर गया हो तो भी मैं नहीं बच सकूंगी। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला हिसाब था। उसे लगा यह मनहूस बारिश उसकी ज़िंदगी को आखिरी अंधेरों के हवाले करने आई है। वो नीचे बैठकर एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। काश मैं किसी को बता ही आती, वलीद को ही साथ ले आती, किसी को तो हमराज बनाना होगा। हारिस को ले आती। मेरा मोबाइल बाहर पड़ा है कमरे में, अगर मैं किसी तरह वलीद को कॉल कर सकूं, मगर बाहर कैसे जाऊं? और फिर शायद उसके आंसू पर तकदीर को तरस आ गया, या किसी से चाहने वाले की कोई दुआ उसके हक में कबूल हुई, या उसकी अपनी ही किसी नेकी का बदल। उसके कान के करीब कोई गैर मानूस सी आवाज़ सुन रहे थे। उसने घबरा कर चेहरे से हाथ हटाए और इधर उधर देखा। ओ मेरे खुदाया, ओ माय गॉड! ओह! वो फटी फटी आंखों से सामने देखती रह गई। तो ये थी इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड। मिलते हैं इसकी लास्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।